اللہ تبارک و تعالی وقوله الحق فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حاضرین فرش اعزا، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ شورى کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کی بارگاہ میں تلاوت فرمایا، جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، محبوب کہو ان مسلمانوں سے میں تم سے اس دین کی کوئی بھی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کیجیے۔ قرابت دار کون ہے ہم سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں جانتا، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک حدیث میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں کہ جب پاکیزگی والی اور طہارت والی آیت قرآن میں نازل ہوئی، اس سے پہلے جناب جبرائیل حضور کے پاس تشریف لائے، اللہ کا اور اپنا سلام پیش کیا، اور سلام اور پیش کرنے کے بعد حضور کو بتایا کہ آپ اپنی چادر کو پھیلا لیجیے۔ آپ نے اس وقت چادر کو پھیلایا، مولا متقیان کو اس میں بلایا، جناب زہرا کو اس میں بلایا، امام حسنین کریمین کو اس میں بلایا، اور پھر وہ چادر آپ نے خود بھی اوڑھی، اور اس کو اوڑھنے کے بعد ترمذی اور مسلم سب میں روایت موجود ہے، کہا کہ ام سلمہ وہاں پر موجود تھی۔ ام سلمہ حضور کی تمام ازواج میں جو بہت مہم اور بہت بہتر کسی حد تک، جناب خدیجہ کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی یہ کسی حد تک تھی۔ تو ام سلمہ کو اللہ نے یہ بخشش بھی دی تھی کہ وہ کربلا تک موجود رہی، جب شروع ہوا سن 61 ہجری میں وہ جب تک موجود رہی۔ جناب ام سلمہ نے کہا، یا رسول اللہ میں بھی اندر آنا چاہتی ہوں۔ ام سلمہ کو رسول نے فرمایا کہ تم جہاں ہو وہیں پر آپ خیر پر ہو، وہیں پر آپ بہتر ہو۔ اور جب پانچوں تن اس چادر کے نیچے آ گئے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ان پروردگار ان سے پاک و پاکیزگی کو قریب کر دے اور نجاست کو ان سے دور رکھ دے۔ کچھ علماء نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ان سے دور رکھ، ان کے قریب نہ لا۔ بہرحال جس نے جو بھی ترجمہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام 14 کے 14 معصومین تمام کائنات کی خلقت سے پہلے پروردگار نے ان کو خلق کیا اور نور سے خلق کیا۔ یہ کسی اور چیز سے بنے ہوئے نہیں تھے بلکہ خدا کے نور سے تھے۔ خود علماء اہل سنت کی بہت سی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ نے جب اپنے آپ کو دیکھنا چاہا، اپنے آپ کو پہچاننا چاہا، تو اللہ نے اپنے آپ کا ایک نور الگ کیا، اس نور سے محمد مصطفیٰ کو بنایا، اور جب اپنے حبیب کو بنایا تو پھر اس نور سے کچھ اور نور الگ کیا، اس سے مولا متقیان کو بنایا، جناب زہرا کو بنایا، یعنی کہ 14 کے 14 معصومین اس طرح سے بنے۔ حالانکہ اہل سنت صرف پنجتن پر جا کر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک کتاب بہت ہمارے گھروں میں ملتی ہے اکثر و بیشتر، ابھی انصار بھائی نے مجھے دی تھی، وہ کوکب دری۔ کوکب دری کا اصل جو نسخہ ہے، آج تو اس کو ہمارے علماء نے، علماء اہل سنت نے اس کو اردو میں کنورٹ کر کے پیش کیا ہے، لیکن یہ حنفی مسلک کے علامہ قندوزی اور بہت بڑے کئی بزرگ تھے اس زمانے کے، انہوں نے مل کر کے اس کتاب کو لکھا تھا۔ اور علامہ کاشفی یا کشفی جو حنفی مسلک سے تھے، ان کے نام پر یہ کتاب تیار کی۔ اس زمانے کے جتنے بڑے عالم تھے سب نے بیٹھ کر کے اس آیت کو، اس کتاب کو تیار کیا، اور اس کتاب کے تیار کرنے کا صرف ایک مقصد تھا، صرف ایک مقصد۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ مودتی فی القربیٰ، کہ قرابت دار کون ہیں جن کی مودت کا حق ادا کیا جائے۔ صرف ایک آیت کے ذیل میں اتنی ضخیم کتاب تیار کی گئی، اور پھر وہ علامہ کاشفی نے اس کو اپنے زمانے کے جتنے بڑے بڑے عالم تھے، جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں، ان سب میں انہوں نے بھیجا اس کو، اور کہا کہ آپ اس پر تفریح کیجئے، آپ اس پر تنقید کیجئے، اگر ہم نے کچھ غلط لکھا ہے تو آپ تنقید کیجئے، اور اگر اچھا لکھا ہے تو آپ تفریح کیجئے، یعنی اس کی حمایت کیجئے یا مخالفت کیجئے۔ تو اس زمانے میں علامہ حنفی اور کاشفی نے جب وہ کتاب بھیجی تو تاریخ میں لکھا ہے
کہ اس پہ تفریض کرنے والے زیادہ تھے، تنقید کرنے والے واہ واہ واہ۔ علامہ سیوطی علیہ رحمہ اور بڑے بڑے عالموں نے، کیونکہ اس آیت کے ذیل میں پہلے ہی بہت ساری گفتگو کی ہے، تو خدا کا شکر ہے، ہم پر اہل بیت کا احسان ہے کہ ہم اس جماعت میں ہیں جو جماعت مودت ادا کرتی ہے، اہل بیت کے حق کو ادا کر رہی ہے۔ اور اہل بیت کے حق کو ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، لوگوں کے یہاں، کسی کے یہاں باجے کے ذریعے، کسی کے یہاں ڈھول کے ذریعے، کسی کے یہاں جو بھی مختلف مراسم کسی کے یہاں ہیں، لیکن 2012 سے میں نے کنٹینیو تحقیق کرتا ہوں، اور میں کہیں مجلس پڑھنے جاتا ہوں تب بھی میں وہاں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور و فکر کرتا ہوں، اور جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو لینے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو غلط ہوتی ہے اس کو روکتا بھی نہیں، کیونکہ وہ نام حسین کی طرف منسوب کر کے ہو رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں ایسی، جیسے کہ ہمارے یہاں ایک کلچر ہے، آپ کے یہاں نہیں ہے۔ ہم نے وہ متفق طور پہ یہ دیکھا شیعہ سنی دونوں کے یہاں ہمارے علاقے میں، کہ جیسے 7 محرم آتا ہے تو کوئی سنی اکثر و بیشتر شیعہ چپل جوتا نہیں پہنتے ہیں، کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ 7 تاریخ سے سنی جو ہیں وہ ہنسنا، مذاق کرنا اور یہ ساری چیزیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور باقاعدہ گروپ ہے ہمارے علاقے کے اندر، وہ ایسا گروپ ہے کہ وہ کسی بات کو نہیں مانتا، لیکن اہل بیت کو اتنا مانتا ہے، جیسے محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، عاشور کے دن تک وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں۔ کئی لوگوں سے میں خود ملا ہوں، یعنی میری رشتہ داری میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، خاتون بھی ہے، مرد بھی ہے، نہیں کھاتے پیتے ہیں۔ اب جو جس طریقے سے وہ عزاداری کر رہے ہیں اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ جب ہم 2010-11 میں ہم ریسرچ کرنے کے لیے آپ مومنین کی برادری میں پہنچے اپنے علاقے میں، تو ہمیں کچھ دوست اپنے گھر لے کے گئے، تو ہم نے دیکھا کہ کسی کے گھروں میں کوئی چارپائی سیدھی نہیں تھی، چارپائی کوئی سیدھی نہیں تھی، یا تو چارپائی سائڈ میں کھڑی ہوئی ہے، یا اگر کوئی گھر میں بزرگ ہے اور وہ چارپائی کے بغیر نہیں سو سکتا تو اس کی چارپائی کو الٹی کیا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، وہ محترمہ جو ہے پردہ کر گئی اور وہ مرد بھی پردہ کر گئے، میرے گھر جیسا ریلیشن ہو گیا تھا ان سے، کافی سپورٹ انہوں نے مجھے کتابوں کے معاملے میں کیا، شیعت کے معاملے میں۔ تو میں ان سے پوچھا ایک مرتبہ کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ رو کر کے کہتے ہیں کہ ہم آرام کی نیند کیسے سو جائے، ان دنوں میں امام میرا کربلا کی زمین پر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ امام صرف اپنی مودت ادا کرنے کا اپنا ایک کلچر ہے، ایک رسم ہے، ایک محبت ہے، ہم کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، عشرہ تمام ہو چکا ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی مجلس شروع ہوتی ہے اور فاتحہ کے لیے کہا جاتا ہے، آپ یہ کوشش کریں اپنے عشرے میں ہر دفعہ، چاہے وہ گھر کا عشرہ ہو، بڑے گھر کا عشرہ ہو، یا یہ محسن بھائی کے یہاں کا عشرہ ہو، یا عاشور خانے کا عشرہ، کہیں کا بھی عشرہ ہو، جیسے ہی ہمارا ذاکر، ہمارا عالم یا ہمارے مزار بھائی کوئی بھی جو بھی ممبر پہ جانے کے بعد جب فاتحہ کی گزارش کرتے ہیں تو آپ اولاً بھی درود شریف صلوات زور سے پڑھیں، اور جب آپ فاتحہ مکمل کر چکے اس کے بعد بھی آپ آواز سے زور سے صلوات پڑھیں۔ اس کو آپ، میرا ایک میسیج ہے پورے عشرے کا، باقی آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ایک رسم ہے، واجب نہیں ہے۔ اور ہم محبت کرتے ہیں، محبت میں انسان واجب اور یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتا، محبت میں آدمی کی محبت ہوتی ہے۔ تو ہم جتنا درود بھیج سکتے ہیں اتنا درود بھیجا جائے، اور خاص کر ان 3 دنوں میں خاموشی کے ساتھ، یا اگر موقع ہے تو اجتماعی طور پر ہم درود بھی بھیجیں اور دشمنوں سے بیزاری کا اعلان بھی کریں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ہم نے دیکھا، کئی بزرگوں سے ملے، ہم بولے ہم اس دنوں میں، ان ایام میں ہم سکون سے نہیں رہیں گے، اس لیے کہ ہمارا امام کربلا میں ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا، آج بھی ہمارے جاننے پہچاننے والے ہیں، حالانکہ خانقاہی نظام جو ہم نے دیکھا ہے اہل سنت کے یہاں، وہ 90% جو ہے وہ اہل بیت کی تائید کرتا ہے، لیکن کمی کہاں ہے؟ کمی یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح اپنے آپ کو منوایا، اپنے آپ کو منوانے سے پہلے اس نے جھوٹے خدا کا انکار کیا۔ ہمارے صوفیزم کے یہاں صرف ایک ہی کمی ہے کہ وہ اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان نہیں کرتے، اور کوئی بھی مودت، کوئی بھی محبت جب تک ادا ہو ہی نہیں سکتی جب تک ان کے دشمنوں سے بیزاری نہ کی جائے۔ پہلے بیزاری ہے
یعنی کہ یوں کہا جائے کہ پہلے تولا ہے، پہلے تبرہ ہے، اس کے بعد تولا ہے. سبحان اللہ. پہلے دشمنی، جو دشمن ہے ان سے دوری ہے. اب کچھ اگر عزاداری کے دشمن امام کے دشمن ہیں اور کچھ عزاداری کے دشمن ہمارے اس فرش ازا پر آ گئے ہیں، ہمیں انہیں بھی پہچاننا ہے. یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ان دشمنوں کو ہم نہیں پہچانیں گے، ہم کسی کے کپڑے پہننے سے یہ نہ سمجھے کہ یہ مومن ہے. اگر کسی نے کڑا پہن لیا، کسی نے زنجیر پہن لی، کسی نے اما قبا اور جو ہے صاحب زنجیر زنی کیا، جو بھی کیا، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی سیاست بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر آپ وہابیزم کو پڑھیں گے، آپ پڑھیے وہابیزم کو، ہمارا حق بنتا ہے، تحقیق کرنی چاہیے وہ کس طریقے سے مذہب حق کے لوگوں کو برگلاتے ہیں، کس طریقے سے. یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بہترین ذاکرین پر، بہترین عالموں کے اوپر وہ نہ جانے کون سے الزامات لگوا دیتے ہیں. ابھی ہمارے درمیان ایسا ہوا، ایک بندہ میرے پاس آتا ہے، مجھے کچھ کہتا ہے، آپ کے پاس جاتا کچھ کہتا ہے، بشیر بھائی کے پاس جاتا کچھ کہتا ہے. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ بولے میں سب سے بڑا عزادار ہوں، میں سب سے بڑا امام کا چاہنے والا ہوں. بتائیے کیا اگر میں معصوم نہیں ہوں، ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم میں کوئی معصوم نہیں ہے. ہاں آپ لوگ مجھ سے بہتر ہیں، آپ کی نیکی مجھ سے زیادہ ہیں، آپ کے اچھے اعمال مجھ سے زیادہ ہیں، لیکن ہم لوگ کوئی معصوم نہیں ہے. کچھ نہ کچھ ہم میں چھوٹی چھوٹی کمیاں ہیں. اب کمیوں کے بارے میں ہمارے امام کیا فرماتے ہیں؟